خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں آداب۔ پروگرام حیات جاویداں لے کر ڈاکٹر رشید گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کی ابتدا بھی حسب معمول تلاوت کلام پاک سے کی جائے گی، اور پہلا حوالہ جو میں نے تلاوت کے لیے منتخب کیا ہے وہ زبور نمبر 107 اس کی 39 آیت سے لے کر 42 آیات تک ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں مرقوم ہے، وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں، اور وہ ان کے چوپایوں کو کم نہیں ہونے دیتا۔ پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں۔ وہ امراء پر ذلت ڈھیل دیتا ہے اور ان کو بے راہ ویرانہ میں بھٹکاتا ہے، تو بھی وہ محتاج کو مصیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے۔ راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا منہ بند ہو جائے گا۔ دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آج کے کلام کے لیے خداوند سے درخواست کریں کہ وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں کلام عطا فرمائے، توجہ اور یکسوئی فراہم کرے، تاکہ ہم دانش مندی سے، انہماک سے، توجہ سے اس کے کلام کو سن سکے، اس سے سبق سیکھ سکے اور اس کے دیے ہوئے کلام کو اپنے دلوں کی تختیوں پر نقش کر لے اور اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزار سکے۔ آئے قادر مطلق ابدی خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں تمام نعمتوں برکتوں اور بخششوں کے لیے، آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے عطا کیا کہ ہم ایک جماعت کی شکل میں تیرے حضور سربسجود ہیں۔ کوئی تحفہ یا نذرانہ لے کر تو حاضر نہیں ہوئے، بلکہ گندے جسم، ذہن اور دل لے کر حاضر ہے، اس امید پر کہ جب تیرے بیٹے کے پاک خون کو ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو ہم ہر قسم کی گندگی اور غلاظت سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تیرے حضور سے توجہ اور یکسوئی کے خواستگار ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمارے ذہنوں کی تربیت فرما اور ہمارے دلوں کی زمین کو تیار کر، تاکہ تیرے پاک کلام کا بیج بویا جا سکے۔ خدا باپ، ایسا نہ ہو کہ حسب سابق کی طرح ہم سے بھلا دے، بلکہ بخش دے کہ ہم اس کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزار سکے۔ ان عزیزوں کے لیے جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا میرے اس سرمن کو سننے جا رہے ہیں، ان کو برکت دے، بخش دے کہ آج کا کلام ہماری سب کی روحانی ضرورت کے عین مطابق ہو۔ بخش دے کہ تیرا بندہ جب تک کلام کرتا رہے، تیری پاک روح کا مسا چھایا رہے۔ ہر قسم کی شیطانی کاروائی سے ہمیں محفوظ رکھ اور اپنی رفاقت میں تابد ہمیں قائم اور دائم رکھ۔ تمام عزیزوں کو تیرے حضور یاد کرتا ہوں جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ خدا باپ، نام بنام ان کو تیرے پاک میز کے سامنے لاتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے چھپ کے ان کو شفا دے، مصائب سے ان کو رہائی دے، ان کی مالی ضرورتوں کا انتظام کر، ان کے مسائل میں ان کا حامی اور مددگار ہو۔ جو کچھ مانگنے سے بھول گیا ہوں سو عطا فرما، تیرے ہی مقدس اور پاک نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ میرے عزیزو، آج کا دوسرا حوالہ جو میں نے تلاوت کے لیے چنا ہے اور جس پر ہم آج غور کرنا چاہتے ہیں، وہ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8 باب،
اس کی پہلی آیت سے لے کر 11 آیات تک ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس حوالے کی تلاوت کروں، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلا سرمن جو تھا وہ شریعت کے بارے میں تھا، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے توریت اور نبیوں کے صحیفوں کو منسوخ نہیں کیا بلکہ پورا کیا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ اس بات کی مخالفت کی کہ شریعت کو اس کی روح کے عین مطابق نافذ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس میں فقیہ اور فریسی اپنی مرضی سے اور حالات کے مطابق، اپنی کنوینئنس کے مطابق چیزیں یا تو چھوڑ دیتے تھے یا اس میں اضافہ کر دیتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی اپنے باپ کے کلام کو منسوخ نہیں کیا، اس کی حکم عدولی نہیں کی، بلکہ اس نے اس کی روح کے عین مطابق اس کو نافذ کرنے پر اصرار کیا ہے۔ اور آج کا حوالہ جو میں آپ کی خدمت پہ پڑھنے جا رہا ہوں وہ میری اس بات کی تائید کرتا ہے۔ تو خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، آئے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کرے۔ پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا ہی رہ گیا، اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، آئے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، آئے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ تو عزیزو، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ آج کا یہ کلام، آج کے کلام کا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ میرے پہلے سرمن کی تکمیل یا تائید میں ہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر یہ الزام دیا جاتا تھا کہ وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، یا اس کے شاگرد اس کی خدا کی دی ہوئی شریعت پر پوری طرح عمل نہیں کرتے۔ تو وہ ہمیشہ اس تگ و دو میں مصروف رہتے تھے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے سوالوں کے جال میں پھنسائے، اس پر الزامات عائد کرے اور اس کو جھوٹا قرار دے۔ لیکن ان کی عقل محدود تھی، وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ جو ان کے سامنے ہے
انسان کی خود شکل میں خدا ہے، وہ ہر شخص کی نیتوں کو، ارادوں کو، حتیٰ کہ گردوں کے جانچنے والا خدا ہے۔ وہ ہر شخص کی ذاتی زندگی سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کوئی شخص کتنا راست باز ہے، اس نے کب اور کس طرح گناہ کیا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر اپنی انگلی سے کچھ لکھ رہے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی۔ وہ ان تمام لوگوں کا کچا چٹھا لکھ رہے تھے جو فقی اور فریسی اپنے تئیں راست باز بن کر اس عورت پر الزام لگا رہے تھے۔ جیسا کہ آپ نے یہ حوالہ سنا، ایک عورت بدفعلی کرتے وقت پکڑی گئی ہے اور وہ لوگ اس عورت کو کھینچ کر لے آئے ہیں۔ بہت سے مسیحی علماء الگ طریقے سے اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو نظریں جھکائی ہیں، جو وہ زمین پر لکھ رہے تھے، تو وہ اس لیے لکھ رہے تھے یا اس لیے انہوں نے نظریں جھکائی تھی کہ وہ عورت برہنہ تھی۔ خداوند یسوع مسیح اس کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی آنکھیں شرم و حیا سے جھکا لی تھی۔ بعض لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ بحر و بر کا مالک تھا، تثلیث کا دوسرا اہم رکن، اور انسان کی شکل میں خدا تھا، وہ ہر گناہ سے، ہر چیز سے، ہر راز سے، ہر بھید سے واقف تھا۔ وہ ان لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا، ان کے چہروں کو پہچانتا تھا جنہوں نے راست بازی کا جھوٹا خول چڑھا رکھا تھا، اور وہ زمین پر ان کے گناہ جو ہے وہ لکھ رہا تھا۔ بہرکیف یہ فقی اور فریسیوں نے ایک ڈرامہ رچایا تھا، اس عورت کو لے کے آئے تھے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کتنا علم ہے، وہ شریعت کے بارے میں کتنا جانتا ہے۔ اگر وہ اس میں ادھورا رہتا ہے یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے جو شریعت کے عین مطابق نہ ہو تو اس پر الزام لگایا جائے، اس پر مقدمہ قائم کیا جائے اور اس کی جگ ہنسائی کی جائے۔ یہ ان کا مدعا تھا، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے چکر میں پھنسانے میں ناکام رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح ان کے ارادوں سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کی کیا چال ہے اور ان کے وہ احوال سے اچھی طرح واقف تھے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں سے استثناء اور احبار کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ شریعت کے مطابق یہ لازمی تھا کہ اگر عورت اور مرد بدفعلی کرتے ہوئے پکڑے جائیں اور عین فعل کے وقت پکڑے جائیں تو سزا کا اطلاق دونوں پر ہونا واجب تھا۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ وہ صرف ایک ہی عورت کو پکڑ کر لائے تھے، اس کے علاوہ ان کا عینی شاہد کوئی نہیں تھا۔ تو اگر ہم احبار کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائے۔ تو اس میں آپ نے واضح طور پر دیکھا کہ زانی اور زانیہ کے متعلق کہا گیا ہے، دونوں کا یہاں پہ موجود ہونا اور ان کو سزا دینا شریعت کے مطابق عین واجب ہے۔ لیکن یہ لوگ صرف عورت کو ہی پکڑ کر لائے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ
شریعت پر عمل نہیں کر رہے بلکہ اپنی من مانی کر کے خدا کے احکام کی نہ صرف نافرمانی کر رہے ہیں بلکہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے ہوئے کہ یہ شریعت پر پورا عمل نہیں کر رہے وہ خاموش رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ ان کے رد عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا حوالہ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ استثناء کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 22 آیت میں ہے۔ خداوند کی زندہ کلام میں مذکور ہے، اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس سے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی، یوں تو اسرائیل میں ایسی برائی کو دفع کرنا۔ تو خداوند کی شریعت کے مطابق ضروری تھا کہ مرد اور عورت جو بدفعلی کا ارتکاب کرے ان پہ سزا کا یکساں ان پر نافذ کی جائے اور یک طرفہ یا ایک پارٹی کو ہی سزا نہ دی جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے خدا کا انصاف پورا نہیں ہوتا اور شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات اور اس کی تعلیم پر غور کریں تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ معاف کرنے کو ترجیح دی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے گناہ کو کبھی بھی پرموٹ نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے گناہ کو اچھا نہیں سمجھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ گناہ گار سے پیار کیا ہے۔ خداوند کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ انسان کی اس کے باپ کے ساتھ پھر رسائی ہو سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں گناہ اس لیے آیا کہ بابا آدم نے خداوند کے حکم کو توڑا اور ممنوع پھل کو کھایا، اور ہم لوگ جو اس کی نسل سے ہیں اس گناہ کے اثرات سے محفوظ نہ ہو سکے، اور اس گناہ کا تدارک کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یہ شریعت کا واضح پیغام ہے، اور خداوند یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی قربانی دی جائے جس کے خون میں گناہ کا شائبہ تک نہ ہو۔ وہ بیلوں اور بچڑوں کی قربانی سے تنگ آ گیا تھا، اوب چکا تھا، عاجز آ گیا تھا، کیونکہ وہ قربانی جو تھی، بکروں اور بچڑوں کی قربانی، ہر سال گناہوں کی یاد دلاتی تھی۔ اس کو ایک ایسے خون کی قربانی درکار تھی جو ہر طرح کی علائش سے پاک ہو، اور وہ خون اس کے بیٹے کے سوا ممکن نہ تھا۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جو ہمارے درمیان رہا، اس نے ہمارے درمیان خیمہ لگایا، اس نے اپنے خون کا فدیہ دے کر ہمیں گناہوں سے آزاد کیا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد بنیادی طور پر ہمیں گناہوں سے رہائی دینا تھا، اور اس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں گناہوں سے بچایا۔ اور خدا ہمیشہ ہمیں مارنا نہیں چاہتا، وہ ہماری ہلاکت سے خوش نہیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور اس کا دوسرا اہم پہلو یہ تھا کہ خداوند چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے کر
شریعت کو پورا کر سکے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اور انسان کا باپ کے ساتھ اس کے بیٹے کے توسط سے دوبارہ میل جول ہو جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں ایک دوسرے کو سے ملانے کے لیے آیا ہے، وہ ہمیں گناہوں سے معافی دینے کے لیے آیا ہے۔ میں نے بارہا اس بات کا ذکر اپنے سرمنز میں کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی سکھاتے ہوئے یہ فرمایا ہے، یہ سکھایا ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے قصوروں کو معاف کر، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے۔ نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی ججمنٹ کرنے کے لیے مستعد یا تیار نہیں رہنا چاہیے۔ ہر شخص نے اپنی زندگی کا، اپنے گناہوں کا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہمیں دوسروں سے درگزر اور معاف کرنے والی روح سے پیش آنا چاہیے۔ اگر ہم خداوند کے پاک کلام کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 3 آیت میں مرقوم ہے، تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا۔ یہی وہ بات تھی جو خداوند یسوع مسیح ان فقی اور فریسی لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی خاموشی سے یہ میسج ان کو پہنچا دیا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی گٹی میں گناہ نہ ہو۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو مسیح کہلواتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بغیر کوئی بھی شخص دنیا میں گناہ سے مبرہ اور پاک نہیں ہے۔ صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے، جو خدا اور انسان دونوں کا وصف رکھتا تھا اور اپنے اندر خوبی رکھتا تھا، صلاحیت رکھتا تھا، اور اس نے انسان ہوتے ہوئے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی گناہ نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا شخص ہمیں نہیں ملتا جس میں گناہ نہ ہو۔ پولس رسول نے اسی بات کو بڑی خوبی سے رومیو کے خط اور اس کے 30 باب اور 23 آیت میں کہا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم سبھی لوگ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے علاوہ سبھی گناہ گار ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اسی لیے اس دنیا میں آیا کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے مخلصی دے سکے۔ وہ ہمیں سزا نہیں دینا چاہتا، وہ ہمیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمیں کسی قسم کی اذیت سے دوچار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ ہر قسم کا آرام، سکون اور چین ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام کا مزید مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے خود قربان ہو گیا۔ وہ ہم سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرتا ہے، اور اسی لیے پولس رسول نے رومیو کی کلیسیا کے نام اس کے 8 باب اور اس کی 1 آیت میں کہا ہے، پس اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے جو اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، ان پر کسی قسم کی سزا کا اطلاق نہیں ہوتا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ رحم کرنا پسند کیا ہے۔
وہ دوسروں کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ ہم سب ہی گناہگار ہیں، ہم میں کوئی ایسا وصف یا خوبی موجود نہیں کہ ہماری باپ کے ساتھ دوبارہ رسائی ہو سکے۔ اسی لیے وہ دنیا میں آیا، اس نے اپنی جان کی قربانی دی، شریعت کو پورا کیا اور ہمارے لیے اپنی جان کا بلیدان دے کر ہمیں دوبارہ باپ سے ملا دیا، تاکہ ہم خداوند کی بادشاہی میں دوبارہ شامل ہو سکے، اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکے، اس کی دی ہوئی نعمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو سکے۔ اس کے علاوہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب اور 17 آیت کو اگر ہم پڑھیں تو یوحنا نے بڑے واضح الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کو معاف کر کے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے۔ اس نے شریعت کی عین روح کے مطابق اس کو معاف کر کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی ہرگز منشا اور مرضی یہ نہیں کہ وہ گناہ کو پرموٹ کرے، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب اس کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم اپنے تائیں شریعت پر عمل کر کے نجات حاصل نہیں کر سکتے، اور خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ اپنی جان کا فدیہ دے کر، اپنے خون کی قربانی دے کر ہمیں گناہ کے داغوں اور دھبوں سے نجات دے، ہمیں گناہ کے ثمرات سے بچائے اور ہمارا اپنے باپ سے میل کروائے، تاکہ ہم خداوند سے رفاقت رکھ سکے، اور وہ خدا جو ہمارے گناہ کی وجہ سے ہم سے دور ہو چکا تھا، اب اپنے بیٹے کے توسط سے ہم سے مل چکا ہے، اور اب ہماری اس کے ساتھ صلح ہو چکی ہے۔ اگر ہم لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب پڑھے اور خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے بارے میں پڑھے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہمیں نجات دینا اور ساری دنیا کے لیے صلح کا پیغام ہے۔ انسان اور خدا کے درمیان، آدم یا خدا کے درمیان، آدم کی اولاد اور خدا کے درمیان کسی جائیداد کی وجہ سے تنازع نہ تھا، کسی دنیاوی پراپرٹی کی وجہ سے کوئی اختلاف رائے نہ تھا، بلکہ آدم نے کھلم کھلا خداوند کے احکامات کو توڑا تھا۔ خداوند کے لیے یہ برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ خداوند کسی بھی شخص کے گناہ کو معاف کرنے پر تو قادر ہے، لیکن وہ اپنے قانون کے مطابق ضرور اس کو ہی سزا دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک راستہ بھی پیدا کرتا ہے۔
کہ وہ اس گناہ سے معافی حاصل کر سکے، اور وہ معافی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو، اس کے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں، تائب دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تو وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کو گناہ معاف کرنے پر بھی اختیار حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے اس نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں گئے، کیونکہ وہ لوگ کسیانے تھے، شرمندہ تھے، ان کا علم ادھورا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے آئے تھے، اس پر الزام لگانے آئے تھے، لیکن خود ہی اپنی چال میں بری طرح پھنس گئے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس عورت سے پوچھا، اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کی قربانی دے دی ہے، ہمارے گناہوں کا حساب اس نے چکتا کر دیا ہے۔ اس کے خون کے وسیلے سے ہم گناہوں کی غلازت سے پاک ہو چکے ہیں، باپ کے ساتھ ہماری صلح ہو چکی ہے، ہماری رسائی اس کے ساتھ بحال ہو چکی ہے، اور یسوع مسیح آج بھی ہمیں معاف کرنے پر قادر ہے، اور وہ فرما رہا ہے، جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ بات اس نے آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، اور ان تمام عزیزوں کے لیے جو اس کلام کو سن رہے فرمائی ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم کلام کے مطابق زندگی گزار سکے، دوسروں کو معاف کرنے کے لیے بڑا دل پیدا کر سکے، اچھے جذبات رکھ سکے، دوسروں کا احتساب کرنے سے پہلے اپنا احتساب کرے، اپنی آنکھ کے شہتیر پر نظر رکھے، دوسرے کی آنکھ کے تنکے کو نہ دیکھے، اپنی ذات میں کمیوں اور خامیوں پر غور کرے، اور خداوند سے معافی مانگے، اور خداوند یسوع مسیح کی طرح دوسروں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے مستعد رہے۔ تبھی ہماری التجائیں اور درخواستیں باپ تک پہنچ سکتی ہیں۔ خداوند آپ کو اور مجھے پاک کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔